کوئی ہے جو ان سے سوال کرے؟ اسٹے میں چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے. عدالتوں کا نظام بھی آپ دیکھ لیجئے, عدالتیں بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی کہ الیکٹرک کے مقابلے میں. 5 سال سے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے, نہیں چلتا ہے. جو چلنے ہوتے ہیں وہ رات کے 12 بجے بھی چلتے ہیں, جو نہیں چلنا ہوتا نہیں چلتا. کراچی کے کروڑوں لوگ مرتے رہے. پچھلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نسلہ ٹاور گرانے کے لیے جتنی انہوں نے توجہ دی, اگر وہ کے الیکٹرک کے خلاف یہ کام کرتے تو آج لوڈ شیڈنگ کا یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا. تو اس لیے عدالتوں کی بھی ترجیحات کا سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں انصاف چاہیے, عدل چاہیے. کیسز ہم کرتے ہیں, اگر ہماری پٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ فارغ کریں, لیکن جب ہماری جینوئن گراؤنڈز پر ہم جب عدالت میں گئے ہیں تو اس کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ وہ پھر ججوں کے چیمبر میں بیٹھ کر فیصلے کیوں کر لیے جاتے ہیں اور کیس ڈیلے ہو جاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے پچھلی گورنمنٹ تھی جب اس وقت جو ہے یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ کے الیکٹرک کا جو مونوپلی اور ایکسکلوزیوٹی والا لائسنس ہے وہ ختم ہوگا, لیکن بعد میں یہ سارے اسد عمر صاحب, رزاق داؤد صاحب اور جتنی حکومتی مشنری تھی وہ چیمبر میں پہنچے ان کے, اور چیمبر میں بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ کام نہیں کریں, اس سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا. گویا کس ادارے پر اعتماد کریں؟ کراچی کے لوگ سب مل کر جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک خرم دستگیر صاحب ہیں, ان کے پورا میں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں تو نہیں جاتا, جنہوں نے ہمیشہ کراچی دشمنی کی ہے, میں اس موضوع پہ نہیں جاتا شخصیات پر, لیکن خرم دستگیر صاحب بڑے آرام سے فرما دیتے ہیں کہ ہم ملک بھر میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے ہیں, ملک بھر میں یہ کر رہے ہیں, اور کراچی میں لوگ بلبلاتے ہیں تو وہ کراچی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ اس کو پاکستان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. ٹیکس لینے کے لیے کراچی ہے, 1.5 ٹریلین روپیز ٹیکس دیا ہے ہم نے, وہ نہیں لینا ہم سے, پھر وہ نہ لیں. وہ اس طرح کے جو چارجز لگاتے ہیں, اس پر جی ایس ٹی کے نام پر چارجز لے کر اینڈ یوزر تو ہم پورے پیسے دے رہے ہیں نا, ہمیں تو ریفنڈ نہیں ہوتا یہ. تو ہم تو جو ہے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہوں, ہم بل بھی پورا دے رہے ہوں, ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہوں, اور ملک کا جو وزیر ہو پانی اور بجلی کا وہ یہ کہے کہ جناب پورا ملک میں تو سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. بھائی ملک میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, لیکن کراچی میں آپ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ کام یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی نے بھی کیا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا, قاف لیگ نے کیا, اور ان ساری پارٹیوں کی اتحادی ایک پارٹی ہے ایم کیو ایم, جس نے پورے شہر پہ کنٹرول ہونے کے باوجود ہماری قومی اثاثہ بیچنے میں مدد کی, اس مافیا کو پنپنے میں مدد دی, اس کا پورا ساتھ دیا, مل کر کھایا کراچی کے لوگوں کو. اور ایم کیو ایم کے ذمے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اس کو کراچی کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. کیسے ممکن تھا اس وقت ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے, اس کی موجودگی میں جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا شہر میں, یہ ادارہ بک بھی گیا, مافیا کا کنٹرول بھی ہو گیا, عوام پر اوور بلنگ کے بوجھ لا دے گئے, کوئی پرفارمنس نہیں تھی, اور یہ ساری حکومتوں میں شامل رہے, ابھی بھی نہیں بات کر رہے اس کے اوپر. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کراچی چیپٹر بھی تو ہوگا نا. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں, 23 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں آپ نے لی تھیں, کوئی ہے جو کہ الیکٹرک کے خلاف بات کر رہا ہو؟ یہ اس وقت کے الیکٹرک کے خلاف بات کرتے ہیں جب انہیں کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. شور مچاؤ, اور جب شور مچے تو اس کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب آئیں, کسی کا بھی گورنر ہاؤس ہو, چاہے نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا, یہ مل کر فیصلہ کریں اور ان کو بغیر کسی معاہدے کے گیس کی فراہمی ہو جائے, سبسڈی مل جائے, اور کراچی کے لوگوں کی قسمت نہ بدلے. پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا, 4 سال پہلے بھی یہی کیا, اور اب بھی یہی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں بتایا جائے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو اضافی پیسے کراچی کے صارفین سے وصول کیے جاتے ہیں, اس کا اگر فورینزک آڈٹ ہو جائے, یہ ساری حکومتیں بے نقاب ہو جائیں گی, ان کی ایمانداریاں بھی سامنے آ جائیں گی, ان کا کردار بھی سامنے آ جائے گا, کراچی دشمن کردار, اور ان کی کرپشن بھی سامنے آ جائے گی. کس بنیاد کے اوپر یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ریٹ فکس ہوتے ہیں, اور نیپرا انہیں کس بنیاد کے اوپر یہ دیتا ہے؟ میں ابھی چیئرمین نیپرا سے اگر پوچھوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں, کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت کراچی میں کتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اور کتنا شارٹ فال ہے, ان کے پاس کوئی سسٹم اس طرح کا موجود نہیں ہے. یہ کیسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے؟ پھر کس بنیاد پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے رہے ہیں آپ؟ وہ جو کلیم کریں آپ ان کو عطا کر دیں, تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ سب ملے ہوئے ہیں نا, سب کے حساب کتاب ہے نا, جس کی بنیاد پر ہمارا حق مارا جا رہا ہے. تو حکومت, نیپرا, یہ بنیادی طور پر رسپانسبل ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں ریلیف دلوائیں, لیکن یہ تو اس کے سہولت کار ہیں.
اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوگا جس میں کوئی کمپنی معاہدہ کرے, حکومت اس کو سوورین گارنٹی دے اور وہ 17 سال تک معاہدے کو پامال کرے, برباد کرے لوگوں کو, اور حکومت کہے کہ ہم ان کا لائسنس کینسل نہیں کر سکتے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ان کا مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے تو اب تازہ دم شکاری آئیں گے. اور کل میں نے خبر پڑھی ہے کہ مختلف جگہوں کی کمپنیوں کے لوگ شہباز شریف صاحب سے ملیں, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کے الیکٹرک کے آف شور کمپنی جو بن گئی تھی اس کے مالکان میں بھی لوگ شامل ہیں. وہ لوگ مل کر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت زبردست تجربہ ہوا ہے, ہم نے جو ہے وہ ایک انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے مقابلے میں تقریباً $4 بلین انہوں نے کہا ہے. اول تو یہ بات درست بھی نہیں ہے, اور ہمیں تو $60 بلین اس سے ہم نے اس کمپنی سے کما لی ہیں. اس طرح کی باتیں, تو یہ تو ایک کامیاب تجربہ ہے کہ ہم آئے ہیں اور ہماری کمپنی کو پروفٹ ملا ہے. ارے بھائی تمہارے لیے تو اس لیے کامیاب ہے کہ تم تو حکومتوں اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر لوٹتے رہے. کراچی کے عوام کے لیے تو یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے, پاکستان کے لیے تو کامیاب نہیں ہے. کیوں سبسڈی دینی پڑ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پروفٹ میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ان 100 ارب روپے سے زائد رقم کا کیا ہوگا جب آپ نئے شکاریوں کو یہاں پر لے کر آئیں گے. تو یہ 100 ارب روپے کی لائبلٹی کیا ان کے اوپر ٹرانسفر کریں گے جو پاکستان کے قومی خزانے کے واجبات ہیں, جو کراچی کے عوام کے 42 ارب روپے ہیں, جو اور مدات کے اندر کے الیکٹرک نے کھائے ہیں؟ کیا وہ واجبات آپ ٹرانسفر کریں گے یا پھر وہی کہانی دہرائیں گے جو زرداری صاحب نے کی تھی؟ 50 ارب روپے قومی خزانے سے ادا کر کے ایک کمپنی سے شیئر دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کروا دیے تھے. تو لوٹ مار ہے اس شہر کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں پر, لوٹ مار ہے. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, نون لیگ بھی کرتی ہے, ایم کیو ایم سب کے شریک جرم ہے. قاف لیگ نے کام کیا مشرف صاحب کی سرپرستی میں, اور اب جو ہے اتنے معصوم بن کر سب آ جاتے ہیں کہ نہیں شہریوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ فوری طور پر کیا جائے, ان کے پلانٹ چلنے چاہیے. اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ نیپرا بتائے, حکومت بتائے, عمران اسماعیل بتائیں, اسد عمر بتائیں, محمد زبیر بتائیں, سب ایک ہیں. یہ بتائیں کہ جو ہمیں 4-5 سال سے جب بات کرو کہتے ہیں کہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے. محمد زبیر سے کہانی شروع ہوئی تھی, عمران اسماعیل, اسد عمر اور رزاق داؤد تک پہنچی, اور اب خرم دستگیر تک پہنچ چکی ہے. سارے ایک ہی ہیں. پیپلز پارٹی تو مزے کرتی ہے, 11 وفاقی وزیر لے کر وفاق میں بیٹھے ہوئے, ان سے کہو کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہے, پہلے تو وہ کراچی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے. کراچی تو صوبے کی ان کی اس میں ہی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں ہم وفاق سے بات کریں گے. ارے بھائی وفاق آپ خود ہیں, اور اگر آپ نہ بھی ہوں تو اتنے بڑے صوبے میں جس پارٹی کی 14 سال سے حکومت ہو اور اس کے صوبے پر یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہو اور وہ یہ کہیں کہ ہم وفاق سے بات کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے لوگ مل کر اس مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں کے الیکٹرک کو مافیا کہتا ہوں اور ان حکومتوں اور ان پارٹیوں کو اس مافیا کا شریک جرم سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کے خلاف. اس لیے ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے, اس کو قومی تحویل میں لینا چاہیے, ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اس میں 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہونے چاہیے جس میں وفاق, صوبہ اور لوکل باڈیز, مقامی حکومت ہو, اور 49% شیئرز کے لیے جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کی علیحدہ علیحدہ کمپنیوں اور کئی کمپنیوں کو انوائٹ کرنا چاہیے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ مونوپولی کیوں ہے؟ یہ ایک کمپنی کیوں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ اس لیے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ حالات درست نہیں ہوں گے. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم ہمیشہ اس مسئلے کو نہ صرف یہ کہ ہائی لائٹ کرتے ہیں بلکہ ہمارے اقدامات کے نتیجے میں مزید جو ٹیرف اور ان سب چیزوں کے اقدامات تھے کسی حد تک ہم روکنے میں کامیاب بھی ہوئے. آج ہم شہر میں 20 سے زائد مقامات پر, شاہراہوں پر اور آئی بی سیز پر دھرنا دے رہے ہیں, اور پورے پاکستان سے حکومتوں سے سوال کرتے ہیں, ارباب اختیار سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کراچی کے شہریوں کو کیوں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرنا شروع کریں. جماعت اسلامی ان کو اس طرح سے ڈی ٹریک نہیں ہونے دے گی. افراتفری نہیں ہو, ایک منظم احتجاج, وہ احتجاج جو کہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا سبب بنے. انشاءاللہ آج 20 سے زائد مقامات پر آئی بی سیز کے الیکٹرک کے اور مختلف شاہراہوں پر دھرنا ہوگا, اور کل
کہ الیکٹرک کے ہیڈ آفس پر ہم دھرنا دیں گے اور گھیراؤ کریں گے. اب حکومت کو اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہوگا, قوم کے سامنے آ کر بتانا ہوگا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. کب تک ہم دھکے کھائیں گے اور کب تک انٹر کے امتحان ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کل کمشنر آفس میں وہی ناٹک رچایا گیا جو ہمیشہ رچایا جاتا ہے, اور اس میں آج بڑی بڑی خبریں لگی ہیں کہ آج رات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں صرف آپ رپورٹر حضرات سے پوچھتا ہوں کہ رات کو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بڑھ گئی ہے لوڈ شیڈنگ. کہاں ہے کمشنر صاحب؟ اب پھر گورنر صاحب, ظاہر ہے ابھی قائم مقام گورنر چل رہے ہیں, صدر صاحب تو موجود ہیں, وہ اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہے؟ پہلے بھی نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ اتنی سپیڈ ہے ان کی, اس سپیڈ میں تو کراچی 4 دفعہ آ جانا چاہیے تھا ان کو اس مسئلے پر, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کراچی کے لیے ان کے لیے کوئی سپیڈ نہیں ہے, قیمتیں بڑھانے میں سپیڈ ہے اس وقت. پھر یہ خرم دستگیر کیوں نہیں اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہا ہے؟ تو ہمارے یہ سوالات ان سب سے ہیں. ہمارا کیس سپریم کورٹ میں موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے کیس کو سنیں, تمام کیسز جو موجود ہیں ان کو کلیپ کریں اور ایک حتمی طور پر اسپیڈی